پہاڑوں میں جانے کا ایک اصول ہے کہ جب بھی آپ مین شہر سے نکلیں تو ریفیولنگ لازمی کروا لیں. چترال سے مستوج اور بونی جاتے ہوئے آپ کو راستے میں بونی، مستوج، ایون یارخون ویلی جاتے ہوئے بھی راستے میں ریفیولنگ مل سکتی ہے، بٹ یو شوڈ ناٹ ٹیک چانس. جیسے ہی آپ شہر سے نکلیں تو دریا آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے. جیسے ہی آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں پارک سے تو ایک رائٹ سائڈ پہ راستہ بالکل نیرو ویلی کے اندر آپ کو لے کے جاتا ہے، جو کہ سیدھا پھر آپ کو کاغوزی، موری پائن، مروئی، بونی اور مستوج لے کے جاتا ہے. رائٹ ناؤ ہم کاغوزی ویلی کو کراس کر رہے ہیں. چترال سے نکلنے کے بعد جو پہلا مین ٹاؤن آپ کہہ لیں، جو پہلی یونین کونسل آتی ہے، وہ کاغوزی ہے. کاغوزی میں بنیادی طور پہ فروٹ ٹریز زیادہ ہیں، تو یہاں کا جو چیری بلاسم سیزن ہوتا ہے، مطلب سیکنڈ ویک آف اپریل جو ہے، وہ بیسیکلی یہاں پہ دیکھنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت یہاں پہ ہر سائڈ پہ پھول ہی پھول ہوتے ہیں. کاغوزی چترال کی ایک یونین کونسل ہے، اور چترال سے بونی جاتے ہوئے جو 4-5 مین ٹاؤنز آتے ہیں یا مین سٹاپ اوور آتے ہیں، ان کے اندر کاغوزی کا بھی شمار ہوتا ہے. کاغوزی سے گزرتے ہوئے جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پسند آئی وہ یہاں کے ویٹ کے فیلڈز تھے. مطلب جہاں جہاں بھی لوگوں کو تھوڑا بہت اسپاٹ ملا، انہوں نے اس کو سیدھا کر کے وہاں پہ ویٹ کراپ جو ہے وہ بیج رکھی تھی، تاکہ آگے چل کے، کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا سیزن ویٹ کی کلٹیویشن کا لیٹ ہوتا ہے، تاکہ آگے چل کے ہم وہ اسی کو اپنا بنا سکیں اسٹاپل فوڈ. کاغوزی کراس کرتے ہوئے جو دوسری فیلنگ یہاں پہ آئی وہ یہاں پہ سرو کے درخت تھے. فروٹ ٹریز تو اور بھی بہت زیادہ تھے، لیکن سرو کے درخت یہاں پہ کافی تعداد میں پائے گئے. کاغوزی کی جو ایک اور امپورٹنس ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ کاغوزی کراس کرنے کے بعد آپ کو چترال کا جو گولین گول آپ کہہ سکتے ہیں، یہ والا اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، سوری ایم فورگیٹنگ اس نیم، پاور ہاؤس. یس، چترال کا جو گولین پاور ہاؤس ہے وہ بیسیکلی کاغوزی کراس کرنے کے ساتھ ہی ہے. یہ ایک واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں اوپر سے دریا سے پانی آ رہا ہے، اور اس پانی کو یہاں پہ روک کے وہاں سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے. کاغوزی کراس کرنے کے بعد ویلی اگین براڈ ہو جاتی ہے. یہ سامنے جو آپ کو ٹری نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ کو پنک کلر کے پھول نظر آ رہے ہیں، مینس کہ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اب یہاں پہ چیری بلاسم سیزن جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. دوسری سائڈ پہ بھی آپ کو پھول تھوڑے تھوڑے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا یہ 6 یا 7 مارچ ہے آج. دوسری بات جو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ کاغوزی کراس کرنے کے بعد جو ویلی ہے وہ براڈ ہو جاتی ہے. کاغوزی کے بعد جو اگلا علاقہ آتا ہے اس کا نام ہے موری پائن. موری پائن مینز موری زیرین، مطلب موری کے یہاں پہ 2 قصبے ہیں، 2 ٹاؤنز ہیں، 2 آبادیاں ہیں. یہ لوور موری ہے یا موری پائن جس کو بولتے ہیں، اور اس کے بعد آگے چل کے پھر موری بالا آتا ہے، جیسے دیر لوئر اور دیر پائن، دیر لوئر اور دیر بالا، لوور دیر اور اپر دیر جس کو بولتے ہیں، دیر پائن اور دیر بالا. اسی طرح سے یہ موری پائن اور موری بالا. موری پائن جو ہے وہ بیسیکلی گاؤں ہے، اسی طرح سے موری بالا بھی جو ہے وہ ایک گاؤں ہے، لیکن اس کا سٹریچ کیونکہ اتنا زیادہ ہے تو آپ کو روڈ کے دونوں سائڈوں پہ موری کی جو آبادیاں ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. درمیان میں دریائے چترال بہہ رہا ہے، تو کچھ آبادی جو ہے وہ
اس سائڈ پہ ہیں اور کچھ ادھر ہے. جیسے میں نے بتایا یہاں پہ بھی ایک آپ کو گیسولین اسٹیشن ملا ہے، بٹ یو آر ناٹ شیور کہ یہاں سے آپ کو پٹرول ملے گا یا نہیں ملے گا. مطلب ہو سکتا ہے سپلائی کسی بھی وجہ سے بند ہو سکتی ہے، کوئی لینڈ سلائڈ ہو سکتی ہے، اس وجہ سے سپلائی بند ہو، پیچھے سے مال آیا نہ ہو ان کے پاس ڈیزل اور پیٹرول کی شکل میں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مڈ وے میں چل کے کہیں پٹرول کی قلت کا سامنا کرنا پڑے. تو موری پائن جیسے میں بتا رہا تھا، موری پائن اور موری بالا میں اگین ویلی کا جو اسپیکٹرم ہے وہ براڈ ہو جاتا ہے، اور یہ جو آپ کو دوسری سائڈ پہ نظر آ رہا ہے یہ موری بالا ہے. یہ گاؤں بھی اسی طرح سے جتنی زمین ان کو جہاں پہ نظر آئی ہے انہوں نے اس میں گندم کاشت کر رکھی ہے، اور باقی ان بٹوین انہوں نے فروٹ ٹریز لگا رکھے ہیں جس پہ چیری بلاسم سیزن ابھی شروع ہوا چاہتا ہے. چترال بنیادی طور پہ کوئے ہندو کش کے دامن میں واقع ہے. چترال کی مناسبت سے یہاں کی جو لوکل لینگویج جس کا اوریجنل نام خوار ہے اس کو چترالی بھی کہا جاتا ہے، اور چترال کے لوگوں کو بھی چترالی کہا جاتا ہے. کوئی ہندو کش کی کیونکہ سب سے بڑی چوٹی جو ہے وہ ترچ میر ہے، تو ایک طرح سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وادی چترال جو ہے یہ ترچ میر کے دامن میں واقع ہے. ضلع چترال کی باؤنڈری جس سائڈ پہ ہم جا رہے ہیں آگے چل کے افغانستان کے واخان کوریڈور سے ملتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ واخان کوریڈور جو ہے وہ پھر پاکستان کو آگے چل کے سینٹرل ایشیا کے ساتھ ملاتا ہے. اس وجہ سے جو چترال کی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ سامنے جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی موری بالا کا ایریا ہے. اسی سائڈ پہ پھر اسی دریا کے ساتھ اگر آپ کنٹینیو کریں گے تو مستوج پہ جا کے لیفٹ سائڈ پہ پھر یہی دریا آپ کو واخان کوریڈور لے کے جائے گا، جس کی طرف پہلے میں نے اشارہ کیا ہے، جو بعد میں چل کے پھر آگے وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ پاکستان کو ملاتا ہے. ایک زمانے میں چترال جو ہے یہ ایک ریاست ہوا کرتا تھا، اور پھر جب اس ریاست کو پاکستان میں ضم کیا گیا تو چترال کو ضلع کا درجہ دے کے اس کو ملاکنڈ ڈویژن کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا. 2019 تک میرے خیال میں یا 18 تک if I'm not wrong چترال پاکستان کا سب سے بڑا ضلع ہوا کرتا تھا رقبے کے اعتبار سے، لیکن 2019 میں پھر اس کو 2 ضلعوں میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی اپر چترال اور لوور چترال. لوور چترال جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر چترال تحصیل کو بنایا گیا، مطلب جو چترال کمبائنڈ کا صدر مقام ہوا کرتا تھا یا ریاست کا جو صدر مقام ہوا کرتا تھا اسی کو لوور چترال کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا. یہ جو جگہ ہے یہ بیسیکلی باؤنڈری ہے بٹوین لوور چترال اور اپر خورشید کے بعد ہوئے ہیں نا، اس کو باؤنڈری ڈکلیئر کر کے اس سے اگلا جو ایریا کے بعد ہوئے ہیں اس کو اپر چترال کا نام دیا گیا ہے، اور اپر چترال کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بونی کو مقرر کیا گیا. بونی بیسیکلی چترال سے نکلنے کے بعد شندور، یارخون، بروغل، مستوج کی طرف جاتے ہوئے چترال کے بعد دوسرا بڑا ٹاؤن ہے. آئی ہیو بین ٹو بونی ڈیورنگ مائی لاسٹ ٹرپ، تو بہت اچھا اور بڑا شہر ہے. جیسے ہی ہم اپر چترال میں انٹر ہوئے تو ویلی ایک دفعہ پھر براڈ ہوئی اور جو روڈ تھی وہ بالکل اسٹریٹ ہو گئی. تو پیچھے جو ہم تھوڑا سپیڈ ہماری کم تھی تو اس سپیڈ کو ہم نے اس پیچ میں تھوڑا کور کرنے کی کوشش کی جہاں پہ آپ اپنی گاڑی ایزیلی 100 پہ چلا سکتے ہیں. ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب یہ سارے علاقے اپنے مخصوص محل وقوع اور موسم کی وجہ سے سال کے تقریباً 5 سے 6 مہینے باقی دنیا سے اور باقی پاکستان سے
بالکل جدا اور کٹ آف رہتے تھے، لیکن پھر تھینکس ٹو لواری ٹنل اس کے بننے کے بعد یہ علاقہ اب سال کے 12 مہینے 365 ڈیز ایکسیسیبل ہو گیا۔ رائٹ ناؤ وی آر کراسنگ مروئی، اور مروئی کے بعد یہ جو ٹاؤن ہے اس کے بعد ہم دریا کے دوسری سائڈ پہ چلے جائیں گے، اور دوسری سائڈ پہ جانے کا مطلب سمپل سا ہوتا ہے کہ اب آپ بونی کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ جنگ افغانستان کے دوران بھی اس علاقے نے اپنی مخصوص جغرافیائی حیثیت جو ہے اس کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اس کی اہمیت میں اور اضافہ ہوا۔ ابھی آپ نے رائٹ سائڈ پہ عسکر 1 کا ایک پمپ دیکھا مروئی کے اندر، جہاں پہ آپ کو گیسولین مل سکتا ہے، بٹ بات اگین وہی ہے کہ آپ نے چترال سے نکلتے ہوئے ریفیولنگ کروا کے نکلنا ہے۔ اس چوک سے لیفٹ لے کے آگے یہ پل آتا ہے، اور اس پل کے بعد آپ دریا کی دوسری سمت جاتے ہیں۔ دوسری سائڈ کے جانے کے 5 سے 10 منٹ کے بعد آپ کو بونی کا پل ملتا ہے اور دریا کا یہ والا نظارہ ملتا ہے۔ بونی سے تھوڑا سا اوپر پرواق گاؤں ہے، اور پرواق سے اوپر مستوج آتا ہے۔ مستوج میں دریائے یارخون یا بروغل ریور جو ہے اور دریائے شندور جو ہے وہ آ کے ملتے ہیں۔ ان کا پانی انتہائی خوبصورت شیشے کی مانند آپ سمجھے یہاں سے بونی کے پل کے نیچے سے گزرتا ہے، تو اس کا ایک کلوز شاٹ آپ کو دکھایا۔ بونی تک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بونی تک آپ کو روڈ ایسفالٹ ملتی ہے، جبکہ بونی کے بعد پھر روڈ نہیں ہے، پھر آپ کو کچا جیپیبل ٹریک ملتا ہے۔ بونی سے آن ورڈز اگر آپ مستو جا رہے ہیں، اگر آپ شندور جا رہے ہیں، اگر آپ بروغل جا رہے ہیں، یارخون جا رہے ہیں، ایون کرمبر لیک جا رہے ہیں، تو ایکسکیوز می، تو بونی سے آگے آپ کو روڈ نہیں ملنے والی۔ لہذا اگر آپ کار پہ آ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ بونی میں اپنی کار آپ کھڑی کر دیں۔ ایون آپ کار پہ مستوج بھی جا سکتے ہیں، ناٹ اے بگ ڈیل، بٹ مستوج سے آگے کار از ناٹ ریکمینڈیڈ۔ آل دو لوگ کار جو ہے وہ سمجھیں شندور سے بھی کراس کروا کے گلگت تک بھی لے جاتے ہیں، بٹ دیٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ آنیسٹلی کار کے ساتھ زیادتی۔ ابھی اس ٹرپ میں 2011 میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ والی جو روڈ ہے یہ اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے، اس کا ٹھیکہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم آئیں گے تو یہ روڈ بن رہی ہوگی یا 2-3 سال میں بن چکی ہوگی اپ ٹو شندور۔ اب جیسے میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ بونی جیسے ہی آپ کراس کرتے ہیں تو آگے ایک بہت بڑا گاؤں آتا ہے جس کو اگین پاکستان کے خوبصورت ترین گاؤں میں سے ایک کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا اس وقت، کیونکہ یہاں پہ ونٹر ختم ہوا ہے تو اس طرح سے گرینری نہیں ہے، بٹ یہ جو گاؤں ہے پرواق، اگین چیری بلاسم سیزن جب یہاں پہ آئے گا اپریل، اس میں پھول ہی پھول ہوں گے، اور مئی جون جولائی اگست سپٹمبر تک یہ علاقہ مکمل گرین ہوتا ہے، اور پرواق جو ہے وہ بیسیکلی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے پورا گاؤں۔ چترال کا یہ خطہ پاکستان کے تمام تر علاقوں میں اپنا ایک الگ اور منفرد مقام رکھتا ہے۔ خاص طور پہ سیاحت کے حوالے سے پاکستان میں جو علاقے جانے پہچانے جاتے ہیں ان میں چترال نمایاں ہے۔ چترال میں لوگ سیاحت اور تفریح کے لیے نہ صرف پاکستان سے آتے ہیں بلکہ دوسرے ممالک سے بھی بکثرت لوگ یہاں پہ آیا کرتے ہیں۔ یہ کووڈ کے بعد کیونکہ پہلی فلائٹ تھی تو میں نے ایئرپورٹ والوں سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ تو پرانے ہیں یہاں پہ، تو کسی زمانے میں جب یہاں پہ
टेररिज्म का एक दुनिया का अरूज नहीं था तो कितनी को फ़्लाइट आया करती थी। तो ऑनेस्टली ग्राउंड स्टाफ ने मुझे बताया कि सर एक ज़माने में, मतलब आप समझ लें 2000 से पहले 90s का जो दौर था, हमने 3 से 4 फ़्लाइट्स भी यहाँ पे अटेंड की हैं ATRs की पर डे। मतलब इतना टूरिस्ट आता था, डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल भी। मैं क्योंकि हर साल यहाँ पे जाता हूँ, 2 से 3 चक्कर मेरे लग जाते हैं चित्राल के, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अब वो वाली फ्रीक्वेंसी तो नहीं मिलती इंटरनेशनल टूरिस्ट की, बट इवन देन इन हालात में भी इंटरनेशनल टूरिस्ट नज़र आते हैं। बहरहाल बात हो रही थी परवाक की। परवाक अब अपर चित्राल का हिस्सा है और अपर चित्राल में अब 2 तहसीलें बना दी गई हैं, बूनी जो कि अपर चित्राल का हेडक्वार्टर है, और मस्तूज पुरानी तहसील है बेसिकली, जब चित्राल इकट्ठा हुआ करता था। तो ये जो परवाक गांव है, इसके जैसे पीछे मोरी के 2 हिस्से थे, मोरी पायन और मोरी बाला। परवाक इतना बड़ा गांव है कि इसके 3 हिस्से हैं, परवाक ज़ेरी, परवाक बाला और परवाक सेंटर। इस वक्त हम परवाक सेंटर से गुज़र रहे हैं। परवाक के बारे में आई एम नॉट श्योर कि ये इस वक्त बूनी तहसील का हिस्सा होगा या मस्तूज का होगा। प्रोबेबिलिटी इसकी यही है कि ये बूनी तहसील के ज़्यादा करीब है, तो हो सकता है बूनी तहसील का हिस्सा हो। इफ़ आई एम रॉन्ग, माफ़ कीजिएगा, तो फिर मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिएगा कि सर ये मस्तूज का हिस्सा है या परवाक का हिस्सा है। चित्राल की एक जो और पहचान है, जो इसको बिल्कुल जुदागाना एक हैसियत देती है, वो यहाँ का कैलाश कबीला है। वो बेसिकली लोअर चित्राल में उनकी 3 वैलीज़ हैं, बम्बोरेत, रंबूर और भिरीर। वहाँ पे वो कबीला रहता है जो कि अपने आप को एंसेस्टर्स कहता है कि ये हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो अलेक्जेंडर दी ग्रेट के साथ आए थे और फिर यहाँ पे रहे। तो कैलाश कबीला या कैलाश कल्चर जो है वो भी चित्राल की समझे एक पहचान है। यूँ हम परवाक का पूरा गांव क्रॉस करने के बाद इस वक्त मस्तूज पहुंच रहे हैं। ये पुल जो है, इसको क्रॉस करने के बाद हम अगेन दरिया के दूसरी साइड पे चले जाएंगे। मस्तूज में ये ऊपर से जो दरिया आ रहा है लेफ़्ट साइड से, ये दरियाए यारखून है। ये आके इस पुल से नीचे से गुज़र के मस्तूज शहर से थोड़ा सा आगे, वो जो सामने आपको वैली नज़र आ रही है, बर्फ़ वाले पहाड़ और ड्राई पहाड़ जो हैं, उसके अंदर से एक दरिया आ रहा है जो दरिया शंदूर है, वो आके यहाँ पे मिल जाते हैं और उसके बाद फिर इस दरिया का नाम दरियाए चित्राल पड़ जाता है। तो अभी दरियाए यारखून को क्रॉस करने के बाद हम मस्तूज सिटी में एंटर हो रहे हैं। मस्तूज सिटी को हम डिटेल में उस तरह से कवर नहीं करेंगे क्योंकि मस्तूज सिटी का अलहदा से व्लॉग जो है वो मेरे इसी चैनल के ऊपर मौजूद है। अगर आप मस्तूज के बारे में समझना या देखना चाहते हैं तो वो मैं लास्ट ईयर जब ट्रिप पे गया था तो उसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। लिहाजा वी विल नॉट बी कवरिंग मस्तूज सिटी इन दिस होल एपिसोड। सुबह क्योंकि हम 9 बजे निकले थे, अगर आपको याद होगा, तो इस वक्त दोपहर का 1 बज चुका है। बाहर का जो टेम्परेचर है वो 9 डिग्री सेल्सियस है और जो गाड़ी के अंदर टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। मस्तूज, जैसा मैंने आपको कहा कि इसको हम कवर नहीं कर रहे इस वाली एपिसोड में, तो अब हम मस्तूज को क्रॉस करने के बाद निकल पड़े हैं टूवर्ड्स शंदूर। इस वक्त जो अल्टीट्यूड आ रहा है मेरी रिस्ट वॉच के ऊपर वो 2300 है। जैसे ही आप मस्तूज से निकलते हैं तो रोड के दोनों साइडों पे ट्रीज़ की एक लाइन है।
ونٹرز کی وجہ سے، آٹم کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اوپر پتے اس طرح سے نہیں ہیں، تو آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ اگر آپ سمرز میں آئیں گے یا آپ چیری بلاسم سیزن میں اپریل سے آنورڈ کسی بھی ٹائم سپٹمبر تک آئیں گے، تو یہ وہ والا ایریا ہے جو آپ کو بالکل یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ مستوج سے نکلنے کے بعد جو شندور کا فاصلہ ہے وہ تقریباً اپروکسیمیٹ 40 کلومیٹر ہے۔ یہ جو سائن بورڈ، یہ جو مائل سٹون لگا ہوا تھا، یہ بھی آپ کو 40 کلومیٹر ہی بتا رہا ہے۔ کسی جگہ پہ، کسی ایریا میں یہ ویلی جو ہے یہ کافی براڈ ہو جاتی ہے، اور کچھ ایریاز میں پھر یہ ویلی اگین سکویز بھی ہوتی ہے۔ بٹ جو اوور آل اس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلسل گریڈینٹ ہے ہائٹ لینے کا، تھوڑے تھوڑے 1 اور 2 ڈگری کے اعتبار سے آپ ہائٹ لے رہے ہوتے ہیں اور آپ اوپر کو چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مارچ کا مہینہ تھا، تو جیسے جیسے ہم ہائٹ لے رہے ہیں تو پہاڑوں کے اوپر جو برف ہے اس کی سنو کی کوانٹٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ آگے چل کے جب ہم شندور پہنچیں گے اس ویڈیو کے آخر میں، تو شندور کے اندر سمجھیں مکمل برف کا ایک میدان ہے، ایک پہاڑ ہے، ایک سمندر ہے جس کے اندر سے ہم گزریں گے۔ تو رائٹ ناؤ ہم مستوج سے آگے نکل آئے ہیں لاسپور کی طرف۔ اس ویلی میں اس سائڈ پہ جو آخری گاؤں ہے، جو آخری یونین کونسل ہے، وہ لاسپور ہے۔ تو لاسپور کا ایریا مستوج سے نکلتے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس ایریا کو آپ یونین کونسل لاسپور کا ایریا کہہ سکتے ہیں۔ جیسے مستوج اور بونی کے درمیان پرواک واقع ہے، اسی طرح سے مستوج سے شندور کے درمیان لاسپور واقع ہے۔ لاسپور کے اندر پھر آگے اور بہت سے گاؤں ہیں جو کہ جیسے بروک ہے، جیسے پریت ہے، جیسے اور بھی نام ہیں، میں آپ کو پورے گنوا دیتا ہوں۔ تو ابھی اس وقت ہم آپ کو لاسپور کے اندر سے کراس کروا رہے ہیں۔ مشہور زمانہ فرانسیسی فزکس کے بڑے ماہر، آپ نے نام سن رکھا ہوگا، پاسکل۔ پاسکل نے کہا تھا کہ قدرت ایک لامحدود دائرہ ہے جس کا مرکز ہر جگہ ہے مگر اس کا محیط کہیں نہیں ہے۔ پاسکل کی یہ بات اور کہیں فٹ آئے یا نہ آئے، وادی چترال پہ ضرور فٹ آتی ہے۔ ڈپریشن دور کرنے کا، اپنے ماحول سے گھبرا کے فرار ہونے کا ایک طریقہ ہے سفر، دور دراز کے پہاڑوں کا سفر، جہاں آج کے انسان نما کوئی چیز نہ ہو، برف ہو، پہاڑ ہوں، درخت ہوں، اور فضا میں نم زدہ پتوں کی خوشبو پھیلی ہوئی۔ اس وقت ہم آپ کو لے کے پہنچے ہیں لاسپور کے گاؤں بروک میں۔ تو میں بات کر رہا تھا ڈپریشن دور کرنے کے طریقے کی۔ ایک اخیر قسم کی تنہائی ہو جہاں سانس لیتے کانوں کو خراشیں بھی سنائی دیں، جھرنا بھی سنائی دے، بارش بھی سنائی دے، جانوروں کی آواز بھی سنائی دے، تتلیوں کے پروں کی آوازیں بھی سنائی دے۔ پھر ایک وادی ہو جو شام ڈھلے برقی کمکموں کے روشن ہونے سے ٹمٹمانے لگے۔ شام ڈھلے افق پر رنگ بکھرے ہوں یا دھند زدہ سفید منظر ہو۔ جب دل ہی بہلانا ہے اور وحشت کو پرسا دینا ہے تو رنگ کیا اور بے رنگا کیا۔
ٹاپ سے بیٹھ کر وادی میں گزرتی ٹریفک، گاڑیوں میں انسان کو نقل و حمل، پاپلر کے درختوں سے سیٹی مار کر گزرتی ٹھنڈی یخ بستہ ہوائیں، لاوے کی طرح ابلتا دماغ، اور ایک لمبی سیر پہاڑی راستے پر، یہ ہے فرار ہونے کا اصل نسخہ۔ لوٹ کے واپس آنے پر اپنے ماحول کو، گرد و پیش کو، گھر کو، نوکری کو اور سارے معاشرے کو انسان نئی امید سے دیکھے، نئی انرجی کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ شاید اب کی بار کوئی تبدیلی آ جائے اور زندگی میں کوئی نیا رنگ آئے۔ اسی امید پر تو جیے جاتے ہیں، ورنہ پھر سے فرار ہونے کا آسان حل ایک سفر تو ہے۔ ایک سفر سے آئے، دوبارہ بوریت ہوئی، پھر چل پڑے۔ ابھی پچھلے سال ہی آئے تھے ہم چترال سے، بوریت دوبارہ سے فیل ہوئی، ہم پھر سے نکل پڑے، دوبارہ چترال آ گئے۔ قدرت کو دیکھنے اور اس کو اپنے اندر سمونے کی چاہ نے کئی سفر کروائے ہیں ہمیں۔ اس وقت ہم آپ کو لاسپور کے آخری گاؤں لے کے پہنچ رہے ہیں۔ اس گاؤں کے بعد پھر ایک مسلسل چڑھائی ہے جو آپ کو شندور لے کے جائے گی۔ ہم اپنے آنے والے معزز مہمانوں کو شندور فیسٹیول میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آپ کو چترال سے شندور جاتے ہوئے بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ شندور کی جانب سفر کرتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ پیچھے چترال کے کیسے کیسے لوگ ہیں جن کو ہم چھوڑ کے آئیں، کیا کیا منظر تھے جو میں دیکھتا آ رہا ہوں۔ خیبر پختونخوا کی حد تو یہاں پہ ختم ہو رہی ہے کیونکہ یہ اس کا آخری گاؤں ہے، لیکن آگے آنے والی منزل جو شندور ہے وہ شاید اس سارے سفر کی تھکان کو ختم کر دے۔ شندور کو میں نے سمرز میں دیکھا ہے، پولو فیسٹیول پہ میں آ چکا ہوں، ونٹرز میں اس کو لاسٹ ایئر میں دیکھا تھا، بٹ ونٹرز آف ہو چکی تھی اس وقت۔ ابھی میں نے اس کو مکمل ونٹرز میں دیکھنا ہے، تو وہ جو آگے کی لگن ہے شاید وہ پچھلے مناظر کو بھلا رہی ہے۔ ہم صبح 9 بجے چلے تھے، 1 بجے ہم نے مستوج کراس کیا، اور تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اس وقت ہم 3 بجے کے قریب لاسپور کو کراس کر رہے ہیں، سور لاسپور، اور شام ہمیں ہو جائے گی آپ سمجھیں شندور میں۔ کبھی کبھی شام بھی یوں ڈھلتی ہے کہ دل دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے لمحوں میں یادوں کا بادباں کھل جائے تو انسان مٹی کا بت بنا ایک نقطے پہ آنکھیں مرکوز کیے رہ جاتا ہے۔ کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی سی بستیاں آپ کو بڑے بڑے شہروں میں جانے سے روک دیتی ہیں۔ کئی دفعہ چھوٹی سی بستی میں اترتی ہوئی شام آپ کو شہر کی رنگا رنگ زندگی سے دور کر دیتی ہے۔ بہرحال ہم لاسپور کا گاؤں کراس کرنے کے بعد اب اوپر کو ہائٹ لے رہے ہیں جو ہمیں شندور لے کے جائے گا۔ لاسپور کی ایک اور اچھی بات جو مجھے لگی وہ یہ تھا کہ اس پوری یونین کونسل میں مجھے جگہ جگہ بچے سکول میں آتے ہوئے نظر آئے یا جاتے ہوئے نظر آئے۔ اس بات نے مجھے
نارووال کا علاقہ شکر گڑھ یاد کروا دیا. اس شکر گڑھ میں جب بھی گیا ہوں یقین کریں دوپہر کے 12 بجے ہیں یا رات کے 12 بجے ہیں, بچے یا پڑھنے جا رہے ہیں یا پڑھ کے آ رہے ہیں. اور آنیسٹلی اسپیکنگ لاسپور کے جتنے گاؤں سے میں گزرا ہوں مجھے ہر جگہ, پیچھے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا, بچے یا اسکول جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پڑھ کے واپس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ غریب کسانوں کے بچے ہیں. سردی میں بھی ان کے پاؤں میں ڈھنگ کی جوتی نہیں ہوتی, نہ تن پہ گرم کپڑے ہوتے, کئیوں کے پاس تو پہننے کو سویٹر تک نہیں ہوتے, مگر علم کی لگن سے سرشار یہ بچے اور ان کے والدین کے حوصلوں کو سلام ہے کہ جس دن ہماری گاڑی کا اندر کا ٹمپریچر جو مستوج میں آپ کو 9 نظر آ رہا تھا, یہاں پہ تقریباً کو 4-5 کے اراؤنڈ تھا, ہم اندر بیٹھے ٹھٹھر رہے تھے. اس دن یہ بچے بغیر گرم جوتوں کے اور کپڑوں کے اپنے چہروں پہ مسکان سجائے پڑھ کے آ رہے تھے یا پڑھنے جا رہے تھے. راستے میں جہاں کہیں سکول نظر آتے تھے ہمیں, وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوتا تھا. بہرحال یہ لاسٹ چیک پوسٹ ہے کے پی سائڈ پہ. یہاں پہ چترال لیویز والے آپ سے آپ کا CNIC مانگیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ سر آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور آگے آپ کو کہاں جانا ہے. یہاں پہ انٹری رجسٹر پڑا ہوا ہے, تو جو بھی ٹورسٹ یہاں سے آگے کو گزرتے ہیں ٹورڈز شندور, ان کی یہاں پہ انٹری کی جاتی ہے. تو ایز اے میٹر آف پریکاشن اگر آپ ادھر آ رہے ہیں تو اوور آل ویسے بھی آپ کے پاس CNIC ہونا چاہیے. یہاں سے آگے آن ورڈز کیونکہ برف روڈ کے اوپر آ گئی تھی, سنو فال, تو لہذا یاکس بھی جو اوپر, کیونکہ یہ ٹھنڈ کا جانور ہے تو یاکس بھی نظر آنے شروع ہو گئے. ہم اپنے معزز مہمانوں کو شندور پولو فیسٹیول میں آنے پہ خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ روڈ کے اوپر برف کی کوانٹٹی چیک کریں کہ کتنی زیادہ ہو چکی ہے. وہ برف جو آپ کو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ نظر آتی تھی اب وہ بالکل ہماری گاڑی کے پہیوں کے نیچے تک پہنچ چکی ہے, یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ ہماری گاڑی اتنی ہائٹ لے کے اوپر آ چکی ہے کہ وہی برف جو ہم دور سے دیکھ رہے تھے ہماری گاڑی اب اسی برف کے اوپر چل رہی ہے. پیچھے جو آپ کو 2 یاک نظر آئے ان کو دیکھ کے مجھے مستنصر حسین تارڑ صاحب کی کتاب یاک سرائے نظر آ گئی. اور پچھلے سال جو ہم نے بروغل ویلی کا اور کرمبر لیک کا ٹریک کیا تھا یاک سرائے کو پڑھنے کے بعد, یقین مانیں اس ٹریک کی یاد تازہ ہو گئی. مجھے یاد ہے اس ٹریک میں وہاں پہ دریائے یارخون کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں یاک چر رہے تھے اور ان کی وہی والی تھوتنیاں اسی طرح کی تھیں جیسے مستنصر حسین تارڑ سر نے اس کو اپنے ناول میں سحر انگیزی کے ساتھ بیان کر رکھا ہے. میں مستنصر حسین تارڑ سر کی جو رائٹنگ کا سٹائل ہے اس کا ویسے بھی بہت بڑا فین ہوں. مجھے یاد پڑتا ہے, یہیں سے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے سر کو پہلی دفعہ سنا تھا کراچی لٹریچر فیسٹیول میں. تو پہلی دفعہ جب میں نے سر مستنصر کی کوئی کتاب پڑھی وہ ان کا ایک ناول تھا, اور اس کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے خود ہی کراچی لٹریچر فیسٹیول تھا یا لاہور لٹریچر فیسٹیول تھا یا حیدرآباد لٹریچر فیسٹیول تھا, I'm not sure, وہاں پہ انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا. وہ اکثر یہ واقعہ خیر سنایا کرتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سفر نامہ آلریڈی لکھ رکھا تھا اندلس میں اجنبی, شاید ان کا پہلا سفر نامہ ہے وہ.
تو اندلس میں اجنبی لکھنے کے بعد اس کو سنگ میل پبلیکیشنز نے شائع کیا. سر مستنصر کے جتنے بکس ہیں موسٹلی سنگ میل پبلیکیشنز نے لاہور نے چھاپی. تو میں نے اپنے پبلشر کو کہا کہ یار مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, کچھ ایڈوانس پیسے مجھے دے دیں تو میں اگلی بک سے واپس کر دوں گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پبلشر نے کہا کہ سر وہ جو اندلس میں اجنبی میں وہ فلانا کردار نہیں ہے, اس کے اوپر آپ ایک ناول لکھ دیں تو میں آپ کو ایڈوانس پیمنٹ کر دیتا ہوں. تو سر مستنصر فرماتے ہیں وہ کیونکہ کمانڈ پرفارمنس تھی, میرا دل بھی اس طرح سے اس میں اتنا انوالو آپ سمجھے نہیں تھا, لیکن کہتے ہیں جب میں وہ ناول لکھ رہا تھا تو مجھے ہرگز اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ آگے آنے والی ساری زندگی جتنی میری رہ گئی ہے اس کا آدھا کچن کا خرچہ میرا اس ناول سے چلے گا. اور اس ناول کا نام انہوں نے بتایا پیار کا پہلا شہر. یقین کریں میں اس لٹریچر فیسٹیول سے نکلا تھا اور سب سے پہلے جا کے میں نے وہ ناول خریدا تھا, پیار کا پہلا شہر بائے سر مستنصر حسین تارڑ. یہاں سے جی ویلکم ٹو شندور بائی 144 ونگ. یہاں سے اب آپ بنیادی طور پہ شندور کے برف کے میدان میں داخل ہو چکے ہیں پراپرلی. اب امیجن کریں یہ وہ میدان ہے جو آپ کو لش گرین نظر آتا ہے مئی جون جولائی اگست میں جب یہاں پہ شندور پولو فیسٹیول ہو رہا ہوتا. اور اب کیونکہ ونٹرز ابھی اینڈ ہوئی ہیں تو آج کے دن بھی یہاں پہ آج 6 مارچ کو بھی یہاں پہ ویدر فورکاسٹ ہے سنو فال کی. تو میں بات کر رہا تھا سر مستنصر حسین تارڑ کی. میں نے ان کا پیار کا پہلا شہر پڑھا اور پھر یقین مانیں سر مستنصر کی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایسی کتاب ہو جو میں نے چھوڑی ہو, کوئی سفر نامہ ایسا ہو جو میں نے نہ پڑھا, کیونکہ جتنی ہر ایک چیز کی مائنیوٹ ڈیٹیل سر مستنصر حسین تارڑ دیتے ہیں شاید ہی کوئی دوسرا بندہ دے سکتا. تو انہی سفر ناموں کے اندر سے ایک برفیلی بلندیاں میں نے پڑھا, رتی گلی ان کا پڑھا, پھر یاک سرائے میں نے پڑھا. یاک سرائے میں وہ ایزابل کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کو پاکستان کے راستے دکھائے ہیں, شمال کے راستے. تو یاک سرائے میں نے پڑھا. یاک سرائے پڑھنے کے بعد پھر مجھے بروغل جانے کا اور کرمبر لیک کا جو ٹریک ہے وہ کرنے کا شوق ہوا. تو ایک دفعہ میں نے گیزر سائڈ سے, یاسین ویلی والی سائڈ سے, عشقومان والی سائڈ سے وہ ٹریک کرنے کی کوشش کی, بٹ جو میرے کمپینینز تھے انہوں نے ہمت ہار دی تو میں نہیں کر سکا. تو لاسٹ ایئر پھر ہم چترال والی سائڈ سے, بروغل والی سائڈ سے کرمبر لیک کا ٹریک کرنے گئے تھے. اس وقت میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو میرا آلٹی میٹر ہے واچ کا, ریسٹ واچ کا, اسمارٹ واچ کا, وہ یہاں کی ہائٹ کتنی بتا رہا ہے. تو یہ 3589 سم تھنگ لائک دیٹ یہ شو کروا رہا ہے. ادھر بھی آلٹی میٹر کے اوپر آپ اگر ٹمپریچر دیکھیں اس کے ساتھ تو -4 ڈگری سیلسیس آ رہا ہے. مطلب پیچھے آپ دیکھیں جب آپ چلے تھے تو اس وقت ٹمپریچر کیا تھا, پھر 9 ہوا, 9 کے بعد پھر یہ ٹاپ پہ ہم چڑھے برف کے سمندر میں تو 0 ہوا ہوگا, پھر 0 کے بعد -1 -2 -3 اور -4. اب -4 آپ امیجن کریں کہ مطلب بالکل ایسے پانی جما دینے والی سردی ہے. ٹائم ہوا ہے اس وقت 3:04 اور ٹمپریچر ہے جی -4 اور ہمارا سفر رواں دواں ہے برف کے اس سمندر میں جس کو آپ شندور کہتے ہیں. شندور کا سفر اور یہ سفر نامہ ہمارا جاری رہے گا. اس کی کچھ ایپیسوڈز میں سفر نامہ چترال کی لاسٹ ایئر میں کور کر چکا ہوں,
کچھ ایپیسوڈز اس والے ٹرپ میں سمر میں یا آٹم میں آپ کہہ لیں میں کور کر رہا ہوں. مستوج، بروغل، کرمبل یہ ہم نے لاسٹ ایئر کیا تھا، تو ان کی ساری ڈیٹیلڈ ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں. کرمبل آپ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو کیا اکوپمنٹ چاہیے، کیا لگیج چاہیے، کیا ایکسپینڈیچر آئے گا، کتنا ٹائم لگے گا، تو اس کے لیے کرمبر کی پوری ایک ویڈیو سیریز میرے چینل پہ موجود ہے، وہ دیکھنا نہ بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.